سردار صاحب آپ کو واشنگٹن پوسٹ نے اپنے آرٹیکل میں کوٹ کیا ہوا ہے، تو یہ جو نئی بگننگ ہے یا جسے انہوں نے فیلڈ مارشل کو کوٹ کیا کہ نیو ڈائمینشن ایڈ ہو گئی ہے پاک یو ایس ریلیشن شپ میں، آپ نے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ اس میں پاکستان کو جو نئی دفاعی ٹیکنالوجیز ہیں یا اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں یا 1950s والا آپ نے مثال دی ہے، تو وہ والی سٹیج پہ ہم واپس جا سکتے ہیں. کبھی بھی پاکستان یو ایس ریلیشن شپ لانگ ٹرم بیسس پہ ہم اسٹیبلش نہیں کر سکے. عام طور پر وہ جو 9/11 کمیشن کی رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا نا این الائی آف کنوینئنس، یو ایس ہمیں این الائی آف کنوینئنس کے طور پر ہی ٹریٹ کرتا ہے. ابھی کیا تبدیلی ہوگی؟ دیکھیے، کوئی مستقل تعلقات نہیں ہوتے. مثال کے طور پر یورپ اور امریکہ کو دیکھ لیجیے گا، ان میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تناؤ آ جاتا ہے. تو کوئی دوستی مستقل نہیں ہے، کوئی دشمنی مستقل نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو واشنگٹن سے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مشترکہ مفادات درمیان میں آ گئے ہیں، اور اس سے امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو بھی رعایتیں مل رہی ہیں وہ سب صرف ہندوستان کی وجہ سے مل رہی ہیں، یا ہندوستان اور امریکہ کے اختلافات کی وجہ سے مل رہی ہیں، یا جو جس بد اخلاقی کا ہندوستان نے مئی کی جنگ کے بعد مظاہرہ کیا، مثلا یہ کہ امریکہ کے ساتھ جس قسم کا غیر سفارتی رویہ برقرار رکھا، یا ٹیرفز کے حوالے سے، یا روس سے جو تیل خرید رہے، کہ یہ وہ عوامر ہیں جس کی وجہ سے شاید جو ہے ہمارے تعلقات میں گرم جوشی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ایشیا میں پاکستان سب سے اہم ملک ہے، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. اور اس میں ایک تو جو ہے آپ نے خود اشارہ کیا کہ کیسے یہاں کرٹیکل منرلز موجود ہیں جو امریکہ کے لیے بہت اہم ہیں، ساری دنیا کے لیے اہم ہیں، اور اس کے بہت ہی بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں. تیل کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، آف شور ہے، اور ہمارے جو پروون ریزروز ہیں وہ تقریباً 353 ملین بیرلز کے قریب ہیں. اور اس کے بعد جو زمینی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو جو شیل آئل ہے اس کے بھی جو ہے اندازہ کیا جا رہا ہے کہ 9.1 بلین بیرلز موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایک قسم کی اسٹریٹجک ہم آہنگی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ ریکیلیبریشن بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے، امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہے ہیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے ایک دوسرے کو بلنٹ اور کینڈڈ فیڈ بیک دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا پارٹنرشپ کا بھی ایک لمبا تجربہ ہے، کہ مطلب 70 سال کا تجربہ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھی رہیں. تو اس نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ اس کی ایک ہندوستان کا بھی حوالہ ہے، لیکن یہ براڈ بیسڈ ہے اور سٹینڈ الون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صرف پاکستان اور امریکہ کی بھی ایک جہت ہے. کیونکہ میں وہاں رہا ہوں گزشتہ برس تک، تو مجھے پتہ ہے کہ امریکہ کے بہت سے حلقوں میں یہ دلچسپی پائی جا رہی تھی کہ جنوبی ایشیا میں ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے جو عدم توازن پایا جا رہا تھا، اسے درست کیا جائے. اور صدر ٹرمپ نے درست طور پر اس توازن کو دوبارہ بحال کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، 2 سوال پوچھے جاتے ہیں اس ضمن میں. پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ عارضی ہے یا مستقل ہے؟ تو یہ پاکستان کے لیے مواقع پیدا ہوئے ہیں. اگر جیسے اب تک ہم نے بڑی ذہانت کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کیے ہیں، جس میں جو ہے پاکستان کی جو فوج کا بھی ایک بہت کردار ہے، پاکستان کے بہت سے سیاسی شخصیات کا جو پس پردہ جا کے صدر ٹرمپ کی ٹیم سے ملے ہیں، ان کا بھی ایک بہت کلیدی کردار ہے. اور دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا امریکہ سے ہماری قربتیں اتنی بڑھ رہی ہیں تو چین کے ساتھ فاصلے تو نہیں بڑھ جائیں گے؟ تو میرا جواب نفی میں ہے کہ چین کا اور ہمارا باہمی اعتماد کا بہت مضبوط رشتہ ہے، اور اس میں اس قسم کے تعلقات جو امریکہ سے ہمارے بڑھ رہے ہیں، اس میں اس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں آ سکتا.